حالانکہ بنی امیہ سے ہیں ام حبیبہ، اور نجاشی نے، بادشاہ حبش نے اپنے خزانے سے ان کے مہر کی رقم ادا کی تھی، اور ان کے بیوہ ہونے کے بعد حضور کو خط لکھا تھا حبش کے بادشاہ نے کہ آپ انہیں عقد میں لے لیں، اور حضور نے نجاشی کی بات کو ٹالا نہیں، اور حبش میں عقد ہوا اور وہاں سے حضور کے گھر میں آئیں۔ تو حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، تو یہ تمام کی تمام دو کو چھوڑ کر جو صاحب اولاد ہوئیں، ایک جناب خدیجہ اور ایک ماریہ قبطیہ، کسی سے اولاد نہیں ہوئی، کوئی نسل نہیں چلی، کسی سے بقا نہیں ہے، لیکن کیوں ہیں؟ صرف اس لیے ہیں کہ احترام کیا جائے، اور احترام کی بنیاد یہ ہے کہ سب کے دل میں رسول کی محبت ہو۔ دیکھیے یہ اللہ نے معیار بنایا، اس سے محبت ہوگی جو رسول سے محبت کرے گا۔ جہاں رسول کی محبت ہے وہاں ہماری محبت بھی ہے، جو رسول سے پیار کرے ہم اس سے پیار کریں۔ اس لیے ہم ہر اس صحابی سے، ہر اس زوجہ سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں جن جن کے دل میں حضور کی محبت تھی اور جو حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ایوارڈ یہ تھا کہ حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ جو ازواج اور جو اصحاب جناب فاطمہ سے پیار کرتے تھے، نبی کی بیٹی سے پیار کرتے تھے، ان سے حضور بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کیا کہنا ام سلمہ کا؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ ہر وقت خدمت جناب فاطمہ میں موجود، پوری حدیث قصہ آپ کے پاس حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، موجود ہیں جب واقعہ ہو رہا ہے، یعنی اتنی منزل قریب ہے عصمت کہ چادر قصہ ہاتھ میں لے کر پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ تو حضور نے کہا خیر پر ہو لیکن ان حدود میں نہیں آ سکتی، اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ یہ بھی ام سلمہ کا ایک ایوارڈ ہے، تحفہ ہے رسول اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا اور مدینے آئے تو جناب ام سلمہ سے عقد کیا، کوئی غیر نہیں تھی جناب ام سلمہ، حضور کی پھوپھی عاتکہ جو حضور کی پھوپھی تھی ان کی بیٹی تھی، یعنی پھوپھی کی بیٹی ہیں، عقد کیا۔ چونکہ جناب فاطمہ اس وقت چھوٹی تھیں، ہجرت کے سال، تو ساتھ میں ضرورت تھی کہ ایک بی بی رہے، تو ام سلمہ سے عقد کیا۔ بہت عرصے کے بعد کسی نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب فاطمہ چھوٹی تھیں تو تم نے فاطمہ کی تعلیم و تربیت میں کیسے حصہ لیا؟ تو ناراض ہو گئیں، جلال میں آ گئیں، کہنے لگیں تو نے کیا بے ادبی کی؟ ارے فاطمہ 5 برس کی تھیں لیکن ام سلمہ نے تو تعلیم و تربیت فاطمہ سے حاصل کی ہے، میں نے تو سیکھا ہے فاطمہ سے تہذیب اور گھرداری اور تعلیم، میں تو تعلیم لیتی ہوں نبی کی اس بیٹی سے۔ محبت کی یہ منزل ہے، یہ محبت کی منزل آج تک میزان بنی ہوئی ہے۔ کہیں کوئی دنیا کے کونے میں عورت ہو، کسی مذہب کی ہو، کسی فرقے کی ہو، اگر بیوی کا احترام کرتی ہے تو ہمارے لیے قابل احترام، تاریخ کے لیے قابل احترام۔ یہ میزان، یہ ترازو، یہ اصول حضور نے دے دیا تھا یہ کہہ کر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت کرنی ہے۔ اب آپ پورے واقعے کربلا میں
ہر واقعے کا محور کسی شہادت کا محور تلاش کریں تو وہ محبت فاطمہ ہے۔ یہ ایک عجیب، میں اپنے جوانوں اور اپنے بھائیوں کو نکتہ بتا رہا ہوں، اور اس نکتے کو گرہ میں باندھ لو، اور یاد رکھنا کہ جب کبھی بھی تم پر کوئی بلا آ جائے یا کسی مشکل میں ہو، اگر تم صدق دل سے بی بی سے رجوع کرو تو بلا ٹل جائے گی۔ اور یہی محبت کا امتحان ہے، اس لیے کہ حکم رسول ہے کہ میری بیٹی فاطمہ سے مودت کرو، اور یہ مودت شرط نہیں ہے کہ محرم میں ہی ہو، یعنی ہر آن دل میں محبت رہے۔ سردار تھا، ابن زیاد کی طرف سے مقرر تھا، لیکن حر کو بس ایک تحفہ ملا ہوا تھا قدرت سے، جس لیے وہ بچ گیا۔ یعنی یہ سوچئے کہ حر عمر ساتھ کیوں نہیں ادھر آ گیا، حرملہ کیوں نہیں ایمان لے کے ادھر آئے، حر کیوں آئے؟ اس لیے کہ حر کے دل میں یہ محبت جاگ رہی تھی۔ جب لجام فرس کو مس کیا تو حسین نے کہا کیا چاہتا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ تو پلٹ کے حر نے کہا آپ بھرے مجمع میں اس طرح میری ماں کو کہہ سکتے ہیں، لیکن میری کیا مجال کہ میں آپ کی ماں کا نام لوں بغیر درود، اس لیے کہ پیغمبر کی بیٹی کا نام بغیر درود کے نہیں لیا جاتا، اور آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین ہے، اور میرے دل میں ان کا احترام۔ یہ محبت فاطمہ، یہ محبت فاطمہ حر کو کھینچ کے لے آئی۔ ایک کرن بھی اگر زہرا کی محبت کی دل میں ہے تو کبھی کبھی وہ آفتاب بن جاتی، اور اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا وہ یہودی ہے یا وہ عیسائی ہے۔ ماں تھی، بیٹا تو کل 20-22 برس کا تھا، عیسائی قبیلے سے تھی۔ ماں اکلوتا بیٹا تھا، بارات سجا کر بیٹے کو لے کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بارات لے کر گئی تھی۔ شادی بڑے ارمان سے کی تھی، چونکہ باپ مر چکا تھا، بیٹا ہی اس کے پیری کا سہارا تھا۔ بی بی کا نام قمری تھا، بیٹے کا نام وہب کلبی تھا۔ دلہن بیاہ کر بارات لے کر واپس آ رہی تھی، اپنے سفر میں کربلا راستے میں پڑتا تھا، فرات کے کنارے کنارے سے بارات کا قافلہ جاتا تھا۔ ماں اماری میں تھی، بیٹا گھوڑے پر تھا، دلہن اماری میں تھی کہ ایک بار اماری کا پردہ جو ہٹا تو میدان کا نظارہ کیا، کہا بیٹا 17 دن پہلے جب میں بارات لے کر گئی تھی تو یہ تو ویران پڑا ہوا تھا میدان، اور یہاں سے میں 12 گزری ہوں، کبھی میں نے مجمع نہیں دیکھا۔